ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے فیس بک پر سوال کیا ہے کہ السلام علیکم، آج کل کچھ امریکہ کی طرف سے قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کی پیشکش آ رہی ہے، مگر ہماری حکومت کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ ابھی ملک مالی بحران میں ہے، ہمیں پیسے حاصل کرنے ہیں اور مالی امداد ضروری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ شریعت کی روح میں ایک معصوم مظلوم بیٹی کی عزت اور جان بچانا حکومت کے لیے کتنا اہم ہے؟ اہم ترین سوال ہے، اور جہاں تک شرعی نقطہ نظر کی بات ہے تو میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام میں، شریعت میں اس بات کا تصور بھی مسلمانوں کے لیے کرنا ناممکن اور محال ہے کہ مسلمانوں کی کوئی ایک بیٹی، کوئی ایک ماں، کوئی ایک بہن کافروں کی قید کے اندر ہو اور مسلمان آرام کے ساتھ اپنے گھر میں اور اپنی جگہ پر اپنے دنیاوی امور سر انجام دیتے رہیں۔ اسلام، قرآن و سنت میں اس کا تصور بھی، جیسا کہ قرآن و سنت میں مسلمان کے لیے غلامی کا تصور محال ہے، بالکل اسی طریقے سے ماں، بہن، بیٹی کافروں کی قید کے اندر ہو اور مسلمان آرام کے ساتھ معاش و روزگار کے اندر لگے ہوں، یہ تصور بھی محال ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اہم ترین بات، یہ کہاں سے آپ نے فرض کر لیا، یا ایک اسلامی مملکت یا ایک اسلامی ملک کے حکمران یہ کہاں سے فرض کر لیتے ہیں کہ جناب اس وقت مالی معاشی بحران کے اندر ہیں اور پیسے آ جائیں گے تو بحران ختم ہو جائے گا؟ بحران، اگر ہم بحران کے اندر ہیں، ان بحرانوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ رب العزت ہے جو ویرانیوں سے خزانے برآمد کروا دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو مسلمانوں کے اعمال کی بنیاد پر مسلمانوں کی طرف اپنی رحمت یا تو متوجہ کر دیا کرتی ہے یا رحمت کو اٹھا لیا کرتی ہے۔ مجھے بتائیے، کیا ایسے مملکتیں موجود نہیں ہیں جہاں پر زبردست قسم کا مالی طور پر، معاشی طور پر استحکام تھا، ہزاروں اور مسائل کھڑے ہو گئے؟ تو کیا صرف پیسوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ انفرادی سطح پر ذرا آپ دیکھیے، کیا مالدار لوگ ایسے بے شمار آپ کو نہیں ملتے؟ پیسہ موجود ہے لیکن کینسر اور ہیپاٹائٹس اور موذی امراض کے لائق ہو گئے، اور کتنی قسم کی بیماریاں ان کو لائق ہو گئیں۔ ہم نے اپنے اسی شہر کے اندر ایک نہیں، سینکڑوں، ہزاروں افراد ایسے دیکھے ہیں، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن چین و سکون کا ایک ذرہ ان کو حاصل نہیں ہے۔ پتہ چلا یہ کچھ الگ معاملات ہوتے ہیں، کچھ روحانی معاملات ہوتے ہیں، کچھ خدائی معاملات ہوتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، جب ہم مسلمان ہیں، جب ہم ایمان لا چکے ہیں، دین اور شریعت اور قرآن و حدیث کو جب ہم ماننے والے ہیں، یوم آخرت پر جب ہم ایمان لانے والے ہیں، تو ہمارا تو بنیادی مزاج اور بنیادی عقیدہ، بنیادی موقف اور نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ رحمت خداوندی تب نازل ہوگی جب ہم شریعت اسلامیہ پر عمل کریں گے۔ اور یہ بات کہ ایک بہن، ایک بیٹی، اور وہ مظلومہ حافظہ قرآن، اہل علم، اہل دانش بیٹی، اور وہ کافروں کی قید کے اندر ہو، اور ایک آدھ نہیں، سالہ سال سے ہو، اور پھر حکمرانوں کو خدا ایسا موقع دے رہا ہو۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں، ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے جو یہاں سوال پوچھا ہے، یہ صرف اس حکومت کو موقع نہیں ملا، ہر حکومت کو یہ موقع ملتا رہا ہے۔ غیرت، حمیت، شرم اور دل دماغ کے اندر اگر دینی جرأت و حمیت ہو تو ہم اس معاملے کو، اس اہم ترین معاملے کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں، فرسٹ پریورٹی کا مقام دیں، اور فرسٹ پریورٹی کا مقام دے کر کے ہم اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو وہاں سے طلب کریں۔ اور میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آج ریفرنڈم کرا لیں اس ملک کے اندر۔ ہمارا المیہ تو یہی ہے نا، حکمران کچھ اور انداز میں سوچتے ہیں اور اسی ملک کے عوام کچھ اور انداز میں سوچتے ہیں۔ اشرافیہ طبقے کی سوچ کچھ اور ہے، حکمرانوں کی سوچ کچھ اور ہے، اور عوام الناس کی سوچ کچھ اور ہے۔ آج ریفرنڈم کروائیں، پیسے چاہیے، ڈالر چاہیے یا ڈاکٹر عافیہ چاہیے؟ میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کوئی ایک بھی صاحب فراست، صاحب غیرت اور صاحب حمیت پاکستانی مسلمان نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ ہمیں ڈالر چاہیے۔ ہماری گردنیں تو پہلے ہی جھکی ہوئی ہیں کہ مشرف دور کے اندر اس وقت کے ایک ڈکٹیٹر حاکم نے ان ڈالروں کے عوض کے اندر ہماری بہن کو اور ہماری بیٹی کو نیلام کیا تھا، کافروں کی قید کے اندر دیا تھا۔ یہ تو وہ داغ ہے جو ہماری حکومتوں پر لگا ہوا ہے، ہماری ریاست پر لگا ہوا ہے۔
آج بھی اگر آپ ریفرنڈم کروائیں، آج بھی اگر آپ قوم سے پوچھیں، آج بھی آپ اپنے پاکستانی برادران اسلام سے پوچھیے ذرا پاکستانی ماؤں سے، پوچھیے ذرا پاکستانی بیٹیوں سے، پوچھیں ذرا پاکستانی نوجوانوں سے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، خدا کی ذات پہ یقین کر کے کہتا ہوں، یہ کہیں گے ہم لات مارتے ہیں ان ڈالروں پر، ہمیں اس طرح کی غلامی والا پیسہ، تذلیل والا پیسہ ہرگز نہیں چاہیے، ہرگز ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں اپنی بہن چاہیے، اپنی بیٹی چاہیے۔ لیکن مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ معاملہ جن لوگوں کے اختیار اور جن لوگوں کے ہاتھ کے اندر ہوتا ہے، جب وہ حکومتوں پر آتے ہیں تو ان کی سوچیں بدل جاتی ہیں، ان کے نظریات بدل جاتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یہ بات جانتا ہوں کہ پچھلے حکمرانوں نے ایک نہیں کئی مرتبہ میڈیا کے سامنے، ان کے گھر والوں کے سامنے، ان کی فیملی کے سامنے، ان کے بچوں کے سامنے، ڈاکٹر عافیہ کی والدہ محترمہ کے سامنے کئی مرتبہ وعدے کیے کہ ہماری حکومت ہوگی جو عافیہ کو لے کر کے آئے گی، ہم ہیں جو عافیہ کو لے کر کے آئیں گے۔ اور جس وقت الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے، جہاں اپنے وہ بہت سارے اور وعدے سامنے قوم کے سامنے رکھتے ہیں، اس میں ایک وعدہ یہ بھی رکھا کرتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ جس وقت وہ پاور میں آ جاتے ہیں، اقتدار و استحکام اور اختیار کے اندر آ جاتے ہیں، جب ان کے ہاتھ میں حکومت آ جاتی ہے تو پھر وہ اس طرح کے معاملات، ان کی آنکھیں ماتھے پہ پہنچ جاتی ہیں، پھر وہ اس طرح کے معاملات کو سامنے نہیں رکھتے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہمارا دکھ ہے۔ جہاں تک ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے شریعت کی روح سے پوچھا ہے تو فتویٰ یہ ہے، شرعی حکم یہ ہے کہ اس طرح کے ڈالر، اس طرح کے پیسے جو انسانوں کی اور مسلمانوں کی اور مسلمان ماؤں اور بہنوں کی غیرت کو سامنے رکھ کر کے اور ان کی غیرت کو بیچ کر کے حاصل کیے جا رہے ہوں، کبھی بھی نہ تو شرعاً اس کی اجازت ہو سکتی ہے، نہ قرآن و سنت کا یہ مزاج ہے، اور میں یقین سے کہتا ہوں نہ ہی مسلمانان پاکستان کا یہ مزاج ہے۔ غیرت مند قوم ہے یہ، اور عزت والی قوم ہے، عزت کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، اور جب کبھی اس پاکستان کے حاکم نے کسی بھی شکل کے اندر اپنی زبان سخت دکھائی ہے اور خود مختاری کا ایک رویہ دکھایا ہے تو یہ پوری کی پوری قوم اس کو ہیرو بنا کر اپنے سر پر بٹھاتی رہی ہے۔ یہ ہمیشہ ہماری تاریخ رہی ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شرعاً، اخلاقاً، قانوناً، ہر اعتبار سے ہم پر، ہمارے عوام پر اور ہمارے حکمرانوں پر یہ فرض ہے، پہلی فرصت میں ڈاکٹر عافیہ کو لے کر آئیں۔ مطالبات کی جو لسٹ بنائی جاتی ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ اس مطالبے کو رکھنا چاہیے، اسے فرسٹ پریورٹی پہ رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری غیرت کا بھی سوال ہے، اور میں حکمرانوں کے سامنے دست بستہ یہ گزارش کرتا ہوں، زندگی پھر خاص طور پر کرسی چانس کا نام ہے، فنا اٹل حقیقت ہے، بلبلہ ہے، یہ کسی بھی وقت پانی کا بلبلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کرسی آنے جانے والی چیز ہے، صبح ہے شام کو نہیں ہے۔ اس لیے خدا را ایسے کام کر کے جاؤ آپ تاریخ میں امر ہو جاؤ۔ اور میں جانتا ہوں اگر موجودہ حکومت صرف یہ ایک کام بھی کر لے، صرف یہ ایک کام بھی کر لے، دیکھیں اس کی مقبولیت کہاں پہنچتی ہے، دیکھیں اس کو پاکستانی مسلمان کس طریقے سے ہیرو بنا کر کے پیش کرتے ہیں۔ ذرا ہمت تو کریں، ذرا بات تو کریں، اسے ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں۔ ہمیں مہنگائی ہے، کچھ اور مہنگائی ہو جائے تو برداشت ہے، لیکن ڈاکٹر عافیہ کو لایا جائے۔ یہ شرعاً بھی فریضہ ہے، اخلاقی بھی فریضہ ہے، قرآن و سنت کی روح سے بھی فریضہ ہے، اور ہماری غیرت مسلم کا بھی تقاضا یہ ہے، ہماری ماؤں بہنوں کی حیا اور شرم کا بھی تقاضا یہی ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ موجودہ حکمران خدا را پرانے حکمرانوں کی روش پر نہ چلے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستانی عوام میں بڑا ایک جلد بازی کا مزاج ہے، اور وہ چند ہی دنوں کے اندر اپنی مقبولیت یا عدم مقبولیت دکھا دیا کرتے ہیں۔ اس حکومت کو اس وقت عوامی اعتماد کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، پیپل کا کانفیڈنس آف دا پیپل، پاکستانی عوام کے کانفیڈنس کی سب سے زیادہ ضرورت آج اس موجودہ حکومت کو ہے، اور اس کانفیڈنس کی بحالی اور اس کی ریسٹورنگ کا طریقہ یہی ہے، عافیہ کو لے کر کے آئیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ہمت کریں تو یہ کام کر سکتے ہیں، اور خدا کی قسم یہ امر ہو جائیں گے۔ واللہ میں یہ کہتا ہوں تاریخ کے اندر اپنا نام بنا لیں گے، اور پاکستانی قوم دیکھیے کہ اس کی مقبولیت کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ تو میری یہ مؤدبانہ درخواست ہے، موجودہ حکومت یہ کام کرے، اس پر اخلاقی بھی یہ فریضہ ہے، شرعی بھی یہ فریضہ ہے، خدا کی رحمت بھی انشاءاللہ العزیز اترے گی، اور پاکستانی عوام بھی انشاءاللہ انہیں اپنے دلوں کے اندر ہمیشہ کے لیے جگہ دے دیں گے۔
www.darsequran.com